الرحمن الرحیم. پہلے کافی بچوں کو لکھا نہ پڑھو. یہ کوڑ کوئی نہیں، کوڑ پڑھو جنہیں پڑھنا ہے. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ. علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس میں دو علتیں ہوں. من تسعن 9 سے، یا ایک ہو 9 سے، ایسی ایک جو قائم ہے مقام 2 کے. یہ تعریف کی ہے غیر منصرف کی. کرو ایک بار شبکیہ کے لیے. جس میں 9 سے یا ایک ہو 9 سے مقام 2 کے. ایشا بس یہ کیا ہے غیر منصرف کی تعریف. ان پڑھو شرع ولما چلو جی. سوال ہے اس کا جواب. سوال 3 طرح حاشیے لکھے جی. سوال یہ ہے کہ غیر منصرف کی تعریف کی ہے، منصرف کی تعریف نہیں کی. ایک سوال ہے غیر منصرف کی تعریف، تو منصرف کی تعریف نہیں کی. پھر سوال ہے کہ بھئی یہ منصرف کی تعریف کر دیتے غیر منصرف کی نہ کرتے، اکتفا ہی کرنا تھا تو اس طرح کیوں کیا؟ اس طرح یعنی تعریف کرنی تھی تو دونوں کی کرتے، کسی ایک کی کیوں کی ہے؟ اور اگر ایک کی تعریف کر کے اکتفا کرنا تھا تو پھر منصرف کی تعریف کر دیتے، سمجھ آ جاتا کہ غیر منصرف اس کا ما سوا ہے. تو تعریف بھی کی ہے ایک کی یعنی غیر منصرف کی، اور اسی پر اکتفا کیا ہے. تو اس طرح کیوں کیا ہے؟ اس طرح خلاصہ نہیں ہے جی. کیا کہ جی سوال ہے، اس کا جواب ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے صرف غیر منصرف کی تعریف کی یا منصرف کی نہیں کی. ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر اکتفا کرنا تھا تو پھر منصرف کی تعریف کر کے اکتفا کر لیتے، غیر منصرف سمجھ آ جاتا. تو رفع الاشیاء بازدادها اس کا علامہ جامی علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں. دیکھیں ذرا دھیان، علامہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پیچھے مورب کی تفصیل آئی ہے اعراب کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ اس میں منصرف اور غیر منصرف دونوں کا ذکر آیا ہے. اس میں آیا کہ نہیں آیا؟ کیا کہ جی مورب کی جب تفصیل کی نا بیتبار اعراب کے ہن جڑی پڑھی نال اجے اس میں ذکر آیا ہے ایک گل، لہذا تعریف ضروری ہو گئی. تعریف بھئی یہ جو منصرف اور غیر منصرف آئے ہیں ان کی تعریف تو کرو. منصرف کیا ہوتا ہے، غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنی چاہیے تھی. تعریف اس لیے تعریف کی ہے، اس لیے ایک سوال جواب. اور غیر منصرف اقل ہے منصرف سے. غیر منصرف
کیا ہے؟ کیونکہ غیر منصرف میں علتیں ہیں، تو جس میں شرطیں ہوں وہ اس کا وجود کم ہوتا ہے اس سے جس میں شرطیں نہ ہوں، تو غیر منصرف اقل ہے، غیر منصرف اقل ہے، اس لیے غیر منصرف کی تعریف کر دی، اس لیے تعریف کر، یہ دوسرے سوال کا جواب آ گیا بھی ایک کی تعریف کیوں کی ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ اقل ہے، اقل کی تعریف کر دی ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی کس سے؟ منصرف سے اقل ہے، دھیان کرو جب پائی، تو چونکہ اقل ہے، اقل کیوں کہ اس میں شرطیں ہیں، اس میں علتیں ہیں، غیر منصرف میں تو کوئی شرط نہیں ہے، وہ عام ہے، یہ تھوڑا ہے جی، یہ مثالیں دیکھ لو۔ اچھا تیسرا سوال کہ بھئی منصرف کی غیر منصرف کی تعریف تو ہم نے سمجھ لی ہے، تو منصرف کی تو پھر سمجھ کوئی نہ آئی، کیا کہ تیسرا تعریف سمجھ آ گئی، تو منصرف کی اس کا جواب دیا ہے کہ غیر منصرف کی تعریف کے سبب سے منصرف کی تعریف بھی سمجھ آ گئی۔ غیر منصرف کی اذل اشیاء تعرف بازدادہا کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں، چیزیں آگے سمجھے، تو جب پتہ چل گیا کہ غیر منصرف وہ ہے جن دے وچ آ چٹنی کٹی ہوئے، تے پتہ لگ گیا منصرف ہو جن دے وچ چٹنی نہ ہوئے، کہ نہیں سمجھ لگی؟ کہ جس میں دو علتیں نہ ہوں یا ایک جو قائم مقام دو کہ وہ یہ منصرف ہے، یہ سمجھ آ گیا خود بخود۔ سنیں جی، اب اس پر علامہ جامع علیہ رحمہ پچھلی مثال دیتے ہیں، کہتے بیٹا دیکھیں نا پیچھے جیسے انہوں نے تقدیری اعراب تھوڑا ہے لفظی زیادہ ہے، تو کہا کہ تقدیری یہاں ہے، اس کا ما سوا کیا ہے؟ اس کا لفظی ہے۔ سنیں جی اے شاباش۔ تو پھر سوال تھا لکھے جو موشیہ نے کہ جیسے وہاں کہا تھا کہ واللفظیو فی ما داؤ، اتنے بھی کہندے کہ منصرف اس کا غیر ہے، تو کہندے دی لوڑ کو نہیں، جدو تعریف ہو گئی ہے نا، جدو تو سمجھ آ گیا بھی اس کا ما سوا کیا ہے۔ جب غیر منصرف یہ ہے جس میں یہ علتیں ہوں تو سمجھ آ نہ گیا جڑا انج نہیں ہو کیے، یہ دسنے دی پھر لوڑ نہیں کہ غیر منصرف ہو جس کا ما سوا ہے، یہ جملہ لکھنے دی لوڑ ہے۔ لے ہن منع کرو دھیان نال بچیو، ویکھو نو تو کہ یہاں امور ہیں، پہلا تعریف غیر منصرف کی، دوسرا اکتفا غیر منصرف کی، تیسرا عدم اکتفا کس کے ساتھ؟ وجہ اول کی کہ مقصود اصلی مورب کے احوال کی تفصیل ہے، اور یہ تفصیل نہیں آسان ہوتی، کس کے ساتھ؟ مگر منصرف کی تعریف کے ساتھ اور غیر منصرف کی معرفت کے ساتھ، جیسا کہ بھی دیکھ، جب کہ معرفت وہ کہ ضروری ہے، یہاں ماز وہ معرفت ہے جو حاصل ہو کس میں؟ فی ضمن المعرفت الاصطلاحیہ، وہ ہے جو غیر ظاہر ہے، تو تعریف کی مصنف نے، اور ثانی کی وجہ کہ غیر منصرف بے معرفتی یعرف الکون، اس لیے کہ جب جانا گیا کہ غیر منصرف وہ ہے جس میں الاخر ہی، تو پتہ چل گیا کہ منصرف وہ ہوگا جو اس طرح، بہذا یہ محض پورا ہوگا جب کہ مورب منصرف ہو فی ما میں، اور ثالث کی وجہ یہ ہے کہ غیر منصرف پس وہ ضبط کے قریب ہے، اور بھی حاصل ہو جائے گا اس کے بیان کے بعد اختصار مصنف کا منصرف کی جانب میں، جیسا کہ انہوں نے اعراب لفظی میں کیا ہے کہ اس کو بیان کر کے کہا کہ اس کا ما سوا جو ہے وہ لفظی ہے۔ چلو جی، اور جب کہ ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے مورب کی تفصیل میں اور یا اعراب کی تفصیل میں
منصرف اور غیر منصرف کو، کس کو؟ ایک اور ہے غیر منصرف اقل منصرف سے دو گلا، اور غیر منصرف کی معرفت کے ساتھ پہچانا گیا منصرف، وہ کمیں پہچانا گیا؟ اعراب تقدیری اور لفظی کے قیاس پر۔ جب یہ ساری بات تھی تو تعریف کی مصنف رحمہ اللہ نے غیر منصرف کی اور اکتفا کر دیا غیر منصرف کی تعریف کے ساتھ، پس فرمایا جی جی شابہ، غیر منصرف کی تعریف کیسے؟ پس فرمایا بسم اللہ پہچانا گیا بس ایش اچھا جی، ہوں اگے پڑھو جی۔ غیر ما اے بڑھیا، بس علامہ نے فرمایا ہے غیر منصرف، کیا فرمایا؟ اور تو دیکھا منصرف ماخوذی فضل اور زیادتی سے، یہ منصرف کو منصرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ غیر منصرف کی بنسبت زیادتی پر مشتمل ہے، کسراوی تے تنوین بھی، کسراوی اس لیے اس کو منصرف کہتے ہیں، زیادتی والا، غیر منصرف نہ زیادتی والا، تو وہ زیادتی والا کس اعتبار سے؟ کسرے اور تنوین کے اعتبار سے۔ ہاں جی اگے تو تعریف کی ہے ما کہ غیر منصرف وہ ہے جس میں دو علتیں ہوں، غیر منصرف دو علتیں ہوں۔ سوال ہے، اس کا جواب وہ لکھا جائے حاشیے تے کہ حدارے تمارے اس میں دو علتیں موجود ہیں، اس میں دو علتیں موجود ہیں، کو آ جان گے جی، ان میں دو علتیں موجود ہیں بھئی، حالانکہ یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ تو پھر تعریف جامع نہ رہے، دخول غیر سے مانے نہ رہی، دخول غیر سے اس کا جواب دیا ہے کہ ما سے مراد مطلق اسم نہیں ہے بلکہ ما سے مراد ہے اسم مرب، اور حدار تمہارے یہ مبنی ہیں۔ کیا کہ جی سوال ہے کہ غیر منصرف وہ ہے، وہ سے مراد اسم، غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں دو علتیں ہوں، تو حدار تمہارے میں دو علتیں ہیں، پیچھے پڑیاں جی یار ساریاں، یہ مبنی ہے، یہ کیا ہے؟ غیر منصرف نہیں ہے، تو اس کا جواب دیا ہے ما سے مراد مطلق اسم نہیں ہے، مرب ہو یا مبنی ہو، بلکہ اسم مرب ہے، یہ مبنی ہے مرب نہیں ہے۔ چلو جی، غیر منصرف وہ ہے یعنی اسم مرب جس میں دو علتیں ہوں جی، جی
شاباش جی. سوال ہے کہ غیر منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں دو علتیں ہوں. تو مثلا قائمتن، اس کے اندر تانیث بھی ہے اور وصفیت بھی ہے، صیغہ صفت ہے. مثلا اس میں قائمتن تانیث کوئی نہیں تے صیغہ صفت کوئی نہیں، بھکے بکے ہو. تو یہ 9 وچوں 2 علتاں تو پائیاں گئیاں نے، حالانکہ یہ غیر منصرف دی. حالانکہ تو پھر تعریف دخول غیر سے مانے نہ. کیا کہ جی وہ اسم معرب جس میں، تو سوال ہے قائمتن کے اندر 2 علتیں ہیں، صیغہ صفت وصفیت. صیغہ صفت 2 علتیں ہیں لیکن غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے. تو اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ علتان تؤثران باجتماعہما، کہ جب وہ جمع ہوں تو وہ اثر بھی کریں اس کو غیر منصرف بنانے کا. کیا کہ جی تو یہاں یہ علتیں مؤثر نہیں ہیں قائمتن میں. جواب دیا ہے تؤثران باجتماعہما، کہ وہ دونوں جمع ہو کر کیا کریں، اثر بھی کریں، اس میں اثر بھی کریں. ایشا بس سوال ہے کہ الاحمر کی احمرکم، ان پر اگر جار داخل ہو جائے تو بالاحمر تے بے احمرکم، ان میں شرطیں موجود ہیں، وزن فعل ہے، صیغہ صفت ہے، اس کے باوجود یہ منصرف ہو گیا، غیر منصرف نہیں ہے. کیا کہ جی الاحمر احمرکم، الف لام داخل کر دیو یا اضافت کر دیو کہ اس پر با جارہ داخل کر دیں تو کسرہ آتا ہے، یہ منصرف ہے. حالانکہ اس میں علتیں موجود ہیں 2، کیڑی، وزن فعل اور وصفیت اسم تفضیل والیاں. تو اس کا جواب دیا ہے واستجماع شرائطہما فیہ، کہ 2 علتیں مؤثر پائی جائیں اور ان کی باقی شرطیں بھی پائی جائیں. ان کی وہ باقی شرطیں تو ناو کافی پڑھیاں اگوں پھر انشاءاللہ تفصیل ہوئی آ رہی ہوئی کافیہ تہندی شرح جامی ہے جی. تو ان میں وہ شرطیں کوئی نہیں ہیں، ان میں کہ وہ اس پر الف لام داخل نہ ہو، اضافت نہ ہو. تو یہ تو اضافت ہو گئی، الف لام داخل ہو گیا. شرطیں تو ہیں لیکن علتیں تو ہیں لیکن ان کی شرطیں اثر کرنے کی شرطیں کو نہیں اس میں. ایسا بس ہوں مانا کرو جی. غیر منصرف وہ اسم ہے، غیر منصرف وہ ہے یعنی اسم معرب ہے جس میں 2 علتیں ہوں، ایسی علتیں جو اثر کریں اپنے اجتماع کے ساتھ اور اپنے شرائط کے استجماع کے ساتھ. اسم معرب میں ازروب اثر کے. اچھا جی وہ شرطاں کی نے انہاں دیاں اندھ نے کھری دیو آنیاں پیان، آ رہا ہے ذکر ان کا اپنی اپنی جگہ تے ہوندا پیا جی. جی ایسی علتیں جو اثر کریں اپنے اجتماع کے ساتھ اور اپنی شرائط کے شرطیں بھی جمع ہوں. جی کہ ذکر ان کا بھی وہ شرطاں کیڑی ہیں بھی ساری وضاحت کی ہے جی. جی اثر کریں اپنے اجتماع کے ساتھ اور اپنے شرائط کے اجتماع کے ساتھ. ذکر اس کا سنیں اور ویکھو نا تؤثران باجتماعہما، یہ قید اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حبلات مصابیح علامین
یہ نکل رہے ہیں اس جز سے، تعریف سے، داخل ہیں جز آخر میں اس سے. وَهُوَ قَوْلُهُ وَوَاحِدَةٌ مِّنْهُمَا تَقُومُ مَقَامَهُمَا. اس لیے کہ یہ دونوں اگرچہ ان میں دو علتیں ہیں لیکن مؤثر ان میں علت ایک ہی ہے. کیڑی؟ ابلا میں تانیث تے مسابیخ میں علمیت ان میں مؤثر نہیں ہے. اسی لیے اگر ان کو نکرہ کریں تب بھی یہ غیر منصرف ہے. نکرہ کریں غیر منصرف ہے. علم نہ ہو تب بھی یہ غیر منصرف ہے. مطلب ورنہ جس میں علمیت شرط ہوتی ہے ان کو نکرہ کریں منصرف ہو جاتے ہیں. ان میں چونکہ علمیت ہے لیکن وہ مؤثر نہیں ہے. توجہ یار. وسط اجماع شرائطہما، یہ کیوں آکھا وسط اجماع شرائط؟ ماذ کہا ہے یہ تاکہ نہ باطل ہو جائے تعریف کی معنی بدخول غیر سے معنی نہیں. نوح اور ہندن کے ساتھ. نو جو ہے یہ بھئی علم بھی ہے تو اجماع بھی ہے. ہندن علم بھی ہے تے تانیس بھی ہے. اور مان بھی دو سبب ہیں لیکن ہیں کی ہے اور منصرف نے. نوح تے ہندن منصرف نے لیکن دو سبب ہیں. پیڑا پچھلے کتابیں یہ مثالاں وچ گزریاں نے ساریاں پر ہر شے کوکاتے چلی گئی گی. بھئی نوح علم بھی ہے اور اجماع بھی ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے بھی ثلاثی ساکن الاوسط نہ ہو تو شرط کو نہیں پائے گی. جو پڑھیاں یہ ساریاں کہڑے پاس پڑھ گئی ہیں. اسی طرح ہندن ہے اس میں بھی شرط ہے. تو لہٰذا یہ منصرف اس لیے ہیں کہ تعریف تو سچی آ رہی ہے لیکن ان میں وہ شرطیں نہیں پائی جا رہی. اور اسی طرح جس پر الف لام داخل ہو جائے یا اضافت ہو جائے اس کے ساتھ سوال نہ ہو جائے. کل احمر و احمرکم، یہ منصرف ہے باوجود کہ تعریف سچی آ رہی ہے کیونکہ اس میں جو تھا نا کہ اثر کرنے کی علتیں وہ ان میں نقصان ہو گیا ہے کہ ان کے اندر الف لام آ گیا اور یا اضافت ہو گیا. سنیں جے گل اے شابہ سے ہوں کہ پڑھو من اے من تقوم اے بے ان. بس علامہ نے فرمایا اللہ تعالی اس میں دو علتیں ہوں اس میں تو وہ کون سی علتیں ہیں؟ من تسع. من تو علامہ نے بتایا کہ اس کا موصوف محذوف ہے. اس کا یعنی من علل تسع، وہ جو 9 علتیں ہیں نا ان 9 میں سے 2 پائی جائیں، 2 یا ایک علت. واحداتن کا بھی موصوف محذوف ہے. کون؟ علتن. یا علت واحدہ پائی جائے منہا ان 9 سے، ان کے قائم ہو وہ ایک علت مقام 2 کے قائم ہو وہ یہ آنکھنے پہ نمان کر کے چلیے جی کہ وہ 2 علتیں جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ من تسن، جو ہونے والی ہیں تسعن سے. تو تسعن کا موصوف محذوف ہے یعنی 9 علتوں سے یا ایک یعنی علت واحدہ اس کا موصوف محذوف ہے یعنی علت ایک جو ہونے والی ان 9 سے وہ ایسی ایک کہ قائم ہوگی وہ علت او ہی ضمیر دا مرجع وہ علت واحدہ مقام ان 2. سوال ہے کہ ایک دو دا قائم مقام کیویں بنے گا؟ سوال ہے کہ ایک دو کا قائم مقام کیسے بھئی ایک سیٹ تے بوے گا 2 سیٹاں تے کیویں میں؟ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک علت 2 علتیں بڑھے گی، ہے ایک ہی، اثر 2 والا کرے گی. یہ مطلب ہے 2 کے قائم مقام ہونے کا. یہ مطلب ہے کہ ایک ہو کر اثر 2 والا کرے گی. یہ مطلب ہے کہ ایک قائم مقام 2 کے ورنہ ایک قائم مقام 2 کیویں ہو سکتا ہے جی؟ اس کا جواب دیا ہے سوال ہے کہ ایک 2 کا قائم مقام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ یہاں یہ نہیں وہ ندی سیٹاں تے بہنا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اثر کرے گی 2 علتوں والا، ایک اثر کرے گی. چلو جی پچھو جی جو من علتن ہونے والی ہیں وہ علتان 9 علتوں سے
یا علت واحدہ ان 9 سے. ایک منٹ اور ویکن علل تسن یہ تسن دا موصوف بنایا ہے تے مضاف بھی تو بن سکتا سی من تسعی علل من انج کیوں نہیں بنایا موصوف کیوں بنایا ہے حتیٰ کہ وہ علل کیا بن جاتا تس کا مضاف لے بننا تھا نا ثلاثۃ رجال نہ کہ موصوف. تو وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ مضاف لے کے حذف کی شرط کوئی نہیں پائی گئی جس کا ذکر آگے آئے گا عدل کی بحث میں. اس لیے یہ ترکیب توصیفی بنائی ہے اضافی نہیں بنائی. ترکیب آگے جی ایسی ایک علت کہ قائم ہوگی وہ ایک علت مقام ان کے یعنی مقام ان 2 علتوں کے ایک قائم مقام ہونے دی تصویری بائیں طور کہ اثر کرے گی وہ ایک اثر کرے گی وہ علت وحدہ اثر 2 کا جی نہ علتان جو ہونے والی ہیں وہ 9 علتوں سے یا ایک علت ان 9 سے. وہ ہے نا کہ وہ اسم مرکب ہے جس میں 2 علتیں ہوں یا ایک علت ہو 9 سے. ایسی علت ایسی ایک کہ قائم ہے وہ علت واحد ان 2 کے یعنی مقام ان 2 مرجع دسے نے ضمیراں دے اے سوال دا جواب ہی اثر کرے گی وہ ایک وحدہ میں نہیں اکیلی حال اثر ان 2 کا جی. نہ ان 9 سے ٹھیک ہے نہ ایسی 9 نہیں ایسی ایک کے جو قائم ہے وہ ایک علت اے تقوم میں ترکیب واحدہ تن دی صفت پلو بے کہ نہ وہ قائم ہے وہ ایک علت مقام ان 2 کے یعنی مقام ان 2 علتوں کے بائیں طور کے اثر کرے گی علت واحدہ اکیلی اثر ان ہاں جی اگے جی لا بذالک صبر علامہ نے فرمایا ہے اور وہ 9 علتیں عدل ہیں اور وصف ہیں اور تانیث ہیں. شارح فرماتے ہیں کہ اچھا سوال کر لو. سوال یہ ہے علامہ نے فرمایا وہ ہے یا عدل ہے یا مبتدا عدل خبر ہے یا اور وہ 9 علتیں عدل ہے اور وہ پھر عطف پا کے اور وہ 9 علتیں اور وہ یہ تو جھوٹ یہ ساریاں مل کے تو 9 نے کلی تو 9 نے حالانکہ ہے یا مبتدا تے عدل خبر. ہاں جی کیا جی سوال ہے مانا بنا کہ وہ 9 علتیں عدل ہیں اور 9 علتیں الاخر ہی تو یہ تو چٹا جھوٹ اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ 9 علتیں حیا کا مرجع ہے یعنی 9 علتیں مجموعہ ان کا جو ان 2 شعروں میں ہے 9 امور 9 سے ان شعروں میں جو ساری ہیں نا یہ مل کر 9 ہیں اکیلی 9 نہیں ہے. ان شعروں میں جو ذکر ہے جن کا وہ ساری مل کر 9 ہیں اکیلی 9 نہیں ہیں. سنیں یعنی عطف پہلے تو ربط بعد میں
یعنی مطلب پہلے اور ربط بعد میں. اور وہ عدل اور وصف اور تانیث اور معرفہ اور اجماع الی آخر ہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھی ایک ایک نو ہیں. کیا کہ جی اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ ان دو شعروں میں جو ذکر ہے نا وہ ساری مل کر نو ہیں، ہر ایک نو نو نہیں ہے تاکہ خرابی آ جائے. لہذا مطلب پہلے ہے اور ربط بعد میں. ہیں آخر تے کرنی اور پہلوں کرنا ہے. اور وہ یعنی علل تسع کیا ہے؟ وہ مجموعہ ان کا مجموعہ ان کا جو دو شعروں میں ہیں، وہ مجموعہ مادہ بیان یعنی امور تسع سے اے مل کے بھئی یہ پورے نو نے، نہ کہ ہر ایک، حتیٰ کہ کہا جائے نہیں صحیح حکم علل تسع پر ہر ایک کے ساتھ ان امور سے، تاکہ پھر سوال کرے بھی ہر ایک نو نو کیویں بن گئی ہیں. اور وہ یعنی علل تسع مجموعہ ہے ان کا جو ان دو شعروں میں ہے. یعنی وہ اکیلی نہیں، مجموعہ جو ان دو شعروں میں ہیں. یعنی امور تسع اے مادہ بیان مجموعہ ان کا جو ان شعروں میں ہیں، یعنی امور تسع یعنی یہ مل کے نو نہ کہ، کیونکہ اگر ہر ایک نو بنائیے تو پھر ہے سوال ہی کہڑا، حتیٰ کہ کہا جائے کہ نہیں صحیح حکم. اور پیچھے نہ سمجھیا، وہ پیچھے نہ میں نے اعلیٰ لیتے سے نہ تو وہ اعلیٰ و ہیا اور وہ اعلیٰ لیتے سا عدل ہے، غلط ہے. جی یعنی امور تسع سے مادہ بیان نہ کہ ہر ایک، کیونکہ ہر ایک نو نو بناؤ تو پھر ہونا ہے وہ چلو ہیا دا مرجعی تسعن علل تسع اگو خبر عدلن تو ہن نو دے اتے حکم لانا وہ ہیا مبتدا نہیں تے مراد کون ہے؟ تے علل تسع مبتدا نہ بنیا تے خبر دا حکم نہیں ہوندا تو نو تے حکم لگا عدل کلے دا تے تو غلط ہے. ہن منع کرنا حتیٰ کہ کہا جائے. ہن سمجھے عبارت کے کوئی نہیں بے ہے یا مبتدا ہے مراد علل تسع ہے تے اگے عدل ان دا کلے دا حکم لائیے نو تے غلط ہے جی. کس سے؟ ان سے. ہاں جی شابت اللہ وذالک المجموع شعر عدل اور کدوں دے پڑھن لگے شعر نہیں یاد ہے جو ہے یار. ترکیبو او بنون الفن تقریبو بڑا پڑیا شہر تے ہوندی ستیہ ناز کر دیتی ہوں. وہ مجموعہ کون ہے؟ وہ مجموعہ یہ ہے عدل اور وصف، عدل اور وصف اور تانیث اور معرفہ اور اجماع پھر جمع پھر ترکیب. اگاں بھی آ رہی کون؟ الف نون زیدہ تان تے وزن فعل. یہ کنے بن گئے گن خبر نو ہو گئے پورے کہ کو نہیں ہوئے؟ اے نو نہیں کیا کی کہڑے نو نہیں؟ 10 عدل اور وصف اور تانیث اور معرفہ 4 اور پھر جمع پھر ترکیب 4 تے 3 7 تے پھر الف نون زیدہ تان 8 تے وزن فعل 9 بلاتی ہے. اور وہ مجموع عدل اور وصف اور تانیث اور معرفہ اور اجماع پھر جمع پھر ترکیب الی آخر ہی ہیں. ہاں جی عدل اور وصف اور تانیث اور معرفہ اور اجماع پھر جمع پھر ترکیب 4 ہیں.
الآخر ہی یارے ہیں آخر تو جانی جی بلدولو ہاں سوال ہے عدل اور بصف اور تانیث اور معرفہ اور اجمع پھر جمع پھر ترکیب ثم ہوتا ہے تراخی کے لیے بھی پہلے یہ علتاں بنن گیا تو روٹی چھوٹی کھا کے فارغ ہون کے بچیاں بوٹیاں نے دومن دین گے جی یہ کی مطلب ہے پھر یہ دا کی مطلب ہے ہاں جی ثم ہوتا ہے تراخی کے لیے اس کا مطلب ہے یہ دو علتیں بننے میں بعد میں دیر سے بنتی ہیں تو اس کا جواب دیا پترو ساریاں گلاں تسی پوچھ کے چھڈو کہ یہ نا سما یہاں لایا صرف وزن شعری کے لیے کس کے لیے او مستفل فاعل پورے کرنے واسطے مراد واؤ یہ لیکن بشکل سما تراخی کے لیے نہیں ہے صرف عطف کا معنی ہے تراخی کے لیے تو سما اس لیے لایا تاکہ شعر کا وزن پورا ہو جائے جی ہو سکا کراڑ کراڑ تیرے گالے چکی دا پور جی وزن نہیں جڑیا ہم بھی شبہ کیا کہ جی جواب دیتے ہیں کہ یہاں سما تراخی کے لیے نہیں ہے صرف وزن شعری کے لیے ہے صرف عطف ہی مراد ہے تراخی مراد نہیں ہے اور عدول ان دو علتوں کے عطف میں کیڑے دو جمع ترکیب واؤ سے سما کی طرف اے جڑا عدول ہے سما کی طرف چلو جی صرف محافظت کے واسطے وزن پر جی ہاں وزن پر محافظت کے لیے شعر دا وزن کندا او علم عروض دی کتاب محیط الدائرہ او دائرے جی ترتیب نال کتاباں پڑھینیاں نے جی او نا وزن مستفعل فاعل مستفعل کی فاعل اے وزن عدل مستف و وسعل فن فا و تا فاعل نی سن نی مستف سن مستف و مع مستفعل ریفتن فاعل ایک میں تکتی ہے جی الفے شروع کرو گے نا پہلے دن کرانی ہے نا تو پورے الفے سے پچھتے جاؤ گردانا بس یہ تکتی کیویں کری اے تکتی تین کر کے تسیم انج کرنی ہوں وہ وزن بنانا ہوں اے وزن عروضی وہ جڑا کنی باری پڑھے کی وزن عروضی ہوں جی یہ وزن تاں بنتا ہے دو مستفل فاعل مستفل فاعل پہلے مصرے وچ بھی دو باری مستفل تے فاعل تے دوجے مصرے وچ بھی مستفل تے اے ہن اگے سما ہوے نا سما سم ما مستف اتنے پورا ہونا ہے اس تو بغیر نہیں ہوندا جی واو وت نہیں بنتا جی سنا جی سما جم ان مستف جی خیر جو تکتی آدھی کو نہیں صرف تم دسیا کہ وزن شعری جو ہے نا وہ دو مرتبہ مستفل ہے دو مرتبہ فاعل ہے اس کے برابر حرف اس کے پورے کرنے ہیں جی اگے جی بنو چلو جی ہاں وہ پڑھے اگے جی اور نون زائدہ نون سے پہلے الف اور وزن فعل اور یہ قول تقریب ہے شادی کی ہاں جی بڑے خوش جی لگو نا زیادہ دی ترکیب جو لمبی پھر کل پڑھ لیں جی